السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے کے اندر بہت سے لوگ کثرت کے ساتھ اعمال کرتے ہیں۔ تو یہ کسی بھائی نے کہا ہے کہ 15 شعبان کی حقیقت کیا ہے، قرآن و حدیث میں اس کی عبادت کہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اس کی ذرا وضاحت کر دیں۔ میں جواب دینے سے پہلے عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو واقعی درست جواب چاہیے، آپ واقعی دین سمجھنا چاہتے ہیں، تو اپنے دماغ سے سب سے پہلے کسی بھی جماعت کو نکال دیجئے، فرقہ واریت کو نکال دیجئے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ سنانے والا فلاں جماعت کا ہے، میں فلاں جماعت کا ہوں، میرے عالم یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہتے ہیں، تو دین علماء کا نام نہیں، دین قرآن و حدیث کا نام ہے۔ آپ علماء سے سوال کیجئے، بالبینات والزبر، دلیل کے ساتھ سوال کیجئے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات اس حوالے سے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ سامعین، دین اسلام ایک مکمل اور اکمل ہے۔ اب جو چیز مکمل ہوتی ہے، مکمل، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس میں نہ کچھ ڈالنے کی گنجائش باقی ہے اور نہ کچھ اس میں سے نکالنے کی گنجائش باقی ہے۔ اسی طرح دین کے اندر بھی نہ کچھ شامل کیا جا سکتا ہے اور نہ اس میں سے کچھ نکالا جا سکتا ہے۔ تو یہاں سے بات سمجھ آ جاتی ہے کہ 15 شعبان کی رات یا اس مہینے میں جتنی بھی عبادات کی جاتی ہیں، اگر یہ ثواب ہوتی ہے، نیکی ہوتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کا علم ضرور دے کر جاتے، صحابہ اس پر ضرور عمل کرتے، محدثین اس پر ضرور عمل کرتے۔ ماہ شعبان کی فضیلت کے حوالے سے ایک حدیث ملتی ہے، وہ کیا ہے؟ ماہ شعبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، لیکن اس کا تعلق 15 شعبان سے پھر بھی نہیں ہے۔ اس مہینے میں اتنے روزے رکھتے تھے کہ باقی کسی اور مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ آخری 3-4 دنوں میں شعبان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنا بھی چھوڑ دیتے تھے تاکہ رمضان کے لیے تیار ہو سکیں۔ اس کے علاوہ شعبان کے حوالے سے، خصوصاً 15 شعبان کے حوالے سے جتنی بھی روایات پیش کی جاتی ہیں، کوئی بھی صحیح درجے کو نہیں پہنچتی، تمام کی تمام ضعیف ہیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی فضائل کے اندر ضعیف روایات چل جاتی ہیں، فضائل کے اندر ضعیف روایات پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اگر بہت ساری ضعیف روایات مل جائیں فضائل کی تو وہ جمع ہو کر حسن کے درجے کو پہنچ جاتی ہیں۔ بڑا ہی سامعین عجیب منطق ہے۔ اب صاحب عقل ہیں، ذرا سوچئے کہ ضعیف کا معنی کیا ہے؟ ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف، یعنی کہ سمجھیے کہ غلط جمع غلط جمع غلط برابر ہے، درست برابر ہے صحیح۔ تو یہ کیسا منطق ہے؟ تو بہت ساری ضعیف روایات مل کر بھی حسن درجے کو نہیں پہنچتی۔ جب ضعیف ہیں تو پھر ضعیف ہیں۔ یہاں پر میں ایک سوال کرنا چاہوں گا، آپ نیوٹرل ہو کے سنیے گا۔ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ فضائل کے حوالے سے جو صحیح روایات ہیں، کیا ہم نے ان تمام روایات پر عمل کر لیا کہ جو ہمیں ضعیف روایات کا سہارا لینے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ صحیح روایات کیا ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن میں فضائل بیان کیے ہیں، کیا وہ کافی نہیں ہے جو ہمیں ضعیف روایات کا سہارا لینے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ اور اس حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ اگر اس میں عبادت ہوتی، جیسے بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات اٹھے، قبرستان گئے، وہاں جا کے دعا کی، تو بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس میں عبادت ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عبادت کرتے یا نہ کرتے؟ صرف قبرستان جا کے وہاں پہ کھڑے ہو کے واپس آ جانا یہ تو عبادت نہیں ہے، صرف اتنا ہی ملتا ہے نا۔ اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے پیچھے گئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی نہیں جگایا۔ کیوں نہیں جگایا؟ اتنی اہم ترین عبادت شب قدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جگا رہے ہیں، شب برات میں کیوں نہیں جگا رہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ لفظ ہی یہ بناوٹی ہے، شب رات برات، شب برات۔ تو جتنی یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں فیصلے ہوتے ہیں ہر کام کے، موت کے، زندگی کے، تو یہ تمام فضائل، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، مبارک لیلہ سے مراد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں اس میں ہم نے مبارک رات میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ اور قرآن کون سے مہینے میں نازل ہوا ہے؟ شعبان میں نہیں، رمضان میں، اور لیلۃ القدر میں، رمضان کی آخری طاق راتوں میں سے ایک رات میں نازل ہوا ہے۔
اگر آپ نے دین کی کوئی بات جان بوجھ کر چھپا لی تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ لہذا شعبان میں کثرت سے روزے رکھیے، جتنے روزے رکھ سکتے رکھیے۔ اس کے علاوہ دیگر عبادات روٹین میں جو آپ کرتے تھے، تہجد روٹین میں پڑھتے تھے وہ بھی پڑھیے۔ روٹین میں آپ 13، 14، 15 جو ہے نا تاریخ کے جو اسلامی تاریخ ہے اس کے ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے وہ بھی رکھیے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن خاص کر کے شعبان کی 15 رات کو عبادت کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔